نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، کل مجھے ایک صاحب کی کال آئی کہ میں بہت سارے وظیفے کیے، کافی عرصے سے میں نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن میرے حالات جو ہے نا وہ بدلتے نہیں ہیں۔ میں بجائے ترقی کے نا تنزلی کی طرف جاتا ہوں، میرا کاروبار ہر چیز بند ہو چکی ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے فلاں رشتہ داروں نے کوئی بندش، کوئی سحر، کوئی جادو، کوئی کالے علم کر دیا ہو۔ میں نے اسے بڑے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھیں یہ سارا وبال ہمارے اعمال کا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ بر اور بحر میں جتنا فساد ہوتا ہے، بگاڑ آتا ہے، سزائیں ملتی ہیں، یہ سارا انسانوں کے اعمال کا وبال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف دے کر بھی، والجوع، تمہارا کام کاروبار بند کر کے، فقر و فاقہ میں اور بھوک میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے نا آزمائش ہو۔ بڑا سمجھایا۔ اس کے بعد جب میں نے اسے کہا کہ آپ ایسا کریں، تمام کے تمام جو ہے نا وظائف چھوڑ دیں، اور جادو ٹونا سحر اس کو اپنے دل دماغ سے اس کو بھی نکال دیں۔ آپ کو میں نا صرف 3 چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک، آپ نماز کا اہتمام کریں۔ تو کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں نماز پڑھ کے تھک گیا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ وظائف کے لیے آن لائن قرآن ہم سے شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کے حالات تھوڑے سے اوپر نیچے ہوتے ہیں نا، وہ ہم سے قرآن شروع کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ ہلکی سی جو ہے نا ان کو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے نا، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، بالکل آدھے میں چھوڑ دیتے ہیں بس۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نا ایسے لوگوں کے اوپر نا بے آواز لاٹھی کا نا ایسا کوڑا برستا ہے نا، پھر سنبھلتے بہت عرصہ لگتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ نماز کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ صبح فجر کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان، سورہ مزمل پڑھیں، اور مغرب عشاء کے بعد جو ہے نا سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا کثرت سے استغفار پڑھیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، فجر کی نماز کے بعد یا سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھ لیں، اور سنت گھر میں پڑھ لیں۔ تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور کچھ مجھے عمل اور وظیفہ بتلا دے۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں نے نا آگے سے کال کاٹ دی۔ بعد میں مجھے اگرچہ بہت دکھ ہوا، کال نہیں کاٹنی چاہیے تھی، لیکن یہ ہماری جو ہے نا جہالت کا آپ اندازہ لگائیں۔ یہ ایک مثال نہیں، بہت سارے لوگ جن کو میں کوئی قرآنی وظیفہ، قرآنی دعا بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں مولانا اس کے علاوہ کوئی، چونکہ یہ سارا جو ہے نا وبال جو ہے نا ان جیلی ٹھگوں اور عملوں کی وجہ سے انہوں نے نا ہمارے دل دماغ میں نا جنتر منتر جادو کرنتر بھر دیے ہیں۔ چونکہ ان کا مشن تھا کہ عوام الناس کو جو ہے نا قرآن سے دور کیا جائے، تاکہ یہ خود قرآن نہ پڑھیں، خود قرآن کی طرف، وظائف کی طرف، اللہ کی طرف، اسماء الحسنہ کی طرف، قرآنی مسنون کسی چیز کی طرف نہ، یہ ہمارے محتاج بن کے رہیں اور ہم ان کو لوٹتے رہیں، یہ ہمارے گاہک ہوں گے، ہماری دکانیں چلتی رہیں گی۔ پیارے سامعین و ناظرین، یہ ایک نہیں، ہر تیسرے سے چوتھے بندے کی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، جس کے اوپر نا حالات وبال بن کر نا ٹوٹ پڑیں اور ظلم، فقر و فاقہ، تنگیوں، قرضے کی دلدل اور مشکلات کے بادل اس کے اوپر چھا جائے نا، وہ استغفار کو لازم پکڑ لے۔ جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، انہی مشکلات میں سے نا اللہ رب العزت ایگزٹ اور نکلنے کا ڈور نکال دیں گے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم اور ہر ہم جس نے آپ کی جان جو ہے نا، آپ کا سکون برباد کیا نا، اس کو کھول دیں گے، ختم کر دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت اس کو روزی روٹی پہنچانے کا ایسا بندوبست فرمائیں گے، ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی، ابو داود اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کننا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرہ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، چونکہ یہ صحابہ کرام میں سب سے مجذوب صحابی تھے، ہر سنت آدھا کے اوپر مر مٹنے والے صحابی تھے، تو یہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہوتے پاس بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں نا ہم شمار کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ، یعنی 100 مرتبہ پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کثرت سے استغفار، اپنا کھانا پینا بنا لیں استغفار کو۔ اور دوسری چیز، فجر کی سنتیں گھر میں پڑھیں، اور سنتوں اور فرضوں کے درمیان یا فرضوں کے بعد نماز پڑھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی مغرب یا عشاء کے بعد جو ہے نا سورہ واقعہ اور سورہ مزمل پڑھ لیں۔ آپ جن پریشانیوں کا شکار ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نا آپ کے لیے ایسی راہیں کھولیں گے نا کہ وہ خیر کی ہوں گی، وہ برکت کی ہوں گی، وہ رزق میں کشادگی کی ہوں گی، اور وہ راہیں آپ کے قرضوں کے لیے، آپ کی رزق کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے مکان کے لیے، آپ کے ہر چیز کے لیے کافی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔